نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اگر کبھی ایسا موقع ہو کہ حالات پرامن نہ ہوں، جنگ کے ہوں، خوف کے ہوں، تو اس صورت میں بھی نماز نہیں چھوڑی جائے گی۔ یعنی اگر قانتین کی کیفیت نہ ہو، قیام نہ ہو سکے، تو پھر کیا کیا جائے؟ فرجالن، تو پیدل، او رکبانا، یا سواری پر۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عام حالات میں سواری پہ نماز نہیں پڑھی جائے گی، عام حالات میں چل پھر کے نماز نہیں پڑھی جائے گی، لیکن خوف کے حالات میں بسا اوقات اگر نماز میں کچھ چلنا بھی پڑے تو بھی نماز ہو جائے گی، اور اسی طرح سوار ہو کر بھی پھر نماز ادا ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک شخص ٹینک پر بیٹھا ہے یا جہاز پر بیٹھا ہے اور وہ ساتھ ساتھ نماز بھی ادا کر رہا ہے تو وہ کر سکے گا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، تو اب اس کو روٹین نہ بنا لو کہ وہ پہلے ہم جنگ میں یوں پڑھتے تھے تو اب امن میں بھی ویسے ہی پڑھتے رہے۔ یعنی جنگ کی حالت میں ہم چلتے چلتے بھی نماز پڑھتے تھے، سواری پہ بھی پڑھتے تھے، تو اب زمانہ امن میں بھی ہم اسی کو عادت بنا لیں، کیونکہ انسان کی عادت کیا ہے؟ وہ اچھی چیز کو مشکل سے اختیار کرتا ہے اور نیچے کی طرف آسانی سے جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو ذکر کرو اللہ کا۔ یہاں اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ نماز، کیونکہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ تو یہاں فاذکروا اللہ سے مراد ہے نماز پڑھو، کما علمکم، جیسا کہ اس نے تم کو تعلیم دی ہے، جیسا کہ اس نے تم کو سکھایا ہے۔ کہاں سکھایا؟ نماز کا طریقہ کوئی سکھایا ہوا ہے قرآن پاک میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ آپ نے فرمایا نا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھتا ہوں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں؟ جیسے اس نے تم کو سکھایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مرضی سے نہیں طریقے بتاتے تھے، وہ بھی جو کچھ کر رہے تھے وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا۔ اس لیے نماز میں کھڑے ہونا یا اس کے جو مختلف ایکشنز ہیں، رکوع کرنا یا سجدہ کرنا، اور کھڑے ہو کر کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، پھر بیٹھ کر اتحیات میں کیا پڑھنا ہے، دو سجدوں کے بیچ میں کیا کرنا ہے، یہ سب چیزیں باقاعدہ ان کی تعلیم دی گئی، اور یہ تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خواہشات پر مبنی نہیں بلکہ دراصل اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ہاں، ایسی ڈیٹیلز قرآن پاک میں نہیں لکھی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ ایسی تفصیلات ان کے ذریعے دی جائیں، کیونکہ زیادہ پریکٹیکل چیز ہے نا کہ ایک ہمارے سامنے عملی نمونہ ہو۔ کما علمکم، جیسے اس نے تم کو سکھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم علم نہ رکھتے تھے، یعنی جو چیزیں تمہیں پہلے معلوم نہ تھی۔ تو اس سے دو باتیں پتہ چلی نا، ایک تو یہ کہ ذکر سے مراد یہاں عام ذکر نہیں ہے، کیونکہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات بنتی ہے نا، پیچھے نماز کی بات ہو رہی ہے، پھر خوف کی حالت میں نماز کی بات ہو رہی ہے، پھر امن کی حالت میں پھر نماز کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ عام ذکر کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ جیسے سکھائی گئی ہے، اس میں کوئی شخص اپنی مرضی کے طور طریقے نہیں اختیار کر سکتا۔ لیکن اگر یہاں ذکر کو عام معنی میں بھی لیا جائے تو کیا معنی ہوگا؟ اس کو یاد کرو جیسا اس نے تم کو سکھایا ہے، جس طرح ذکر کی تم کو تعلیم دی گئی۔ اس سے ملتی جلتی آیت پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کا ذکر کرو جیسا اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، جیسا اس نے تم کو سکھایا ہے۔ وہاں بھی ہداکم اور یہاں علمکم ایک طرح سے ہم مانا ہے، لیکن ہم ذکر کے طریقے بھی کیسے کیسے اختیار کرتے ہیں؟ بہت سے خود ساختہ طریقے ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں۔
مثلاً یہ کسی نے پچھلے سال مجھ کو لا کر دیا تھا ایک کارڈ، اور اس پر اس بچی نے لکھ کے پوچھا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا اتنا مشکل طریقہ اختیار کرنا ہوگا؟ اس میں ذکر کا طریقہ لکھا ہوا ہے، میں پڑھ کے سناؤں آپ کو؟ تصور اسم اللہ ذات کا طریقہ. صاحب تصور اسم اللہ ذات کو چاہیے کہ باوضو پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ میں تنہا مربع بیٹھے. مربع بیٹھے کا مطلب ہوتا ہے آلتی پلتی، اور دل کو تمام غیر خیالات، دنیوی تفکرات و ما سوا خیالات سے خالی اور فارغ کر دے. از اٹ پاسبل؟ اور ظاہری وساوے سے شیطانی اور خطرات نفسانی کا راستہ بند کرنے کے لیے اپنے اوپر ذیل کا حصار کر لے. یعنی الحمد شریف، آیت الکرسی، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد تعوذ سے بار پڑھے. اس کے بعد درود شریف، استغفار، پھر آیت سلام قولا من رب الرحیم، آیت شریف واللہ المستعان علی ما تصفون، کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اور کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہر ایک 3 بار پڑھ کر سینے پہ دم کرے اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر دم کر کے تمام بدن پر پھیر لے. اس کے بعد آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے مشاہدے اور مجلس حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم و مجلس انبیاء اور اولیاء، یاد موت اور آخرت اور قبر اور حشر اور نشر وغیرہ تفکرات دل میں جاگزی کرے. اور اسم اللہ ذات اور اسم محمد سرور کائنات کو تفکر کی انگلی سے اپنے ماتھے پر اور پھر اپنے دل پر بار بار لکھنے کی کوشش کرے. اور اگر کسی کا نفس سرکش ہو اور اس کی سرکوبی مطلوب ہو تو ناف کے مقام پر بھی اسم اللہ ذات تصور سے لکھے. اپنی شہادت کی انگلی کو قلم خیال کر کے اسم اللہ ذات کو ماتھے پر لکھے، اس سے جذب جلالی پیدا ہوگا. اور اسم محمد کو سینے پر لکھے، اس سے جذب جمالی حاصل کرے. اور دونوں مقامات پر ان اسماء کو خوشخط، نوری، سرخ، آفتابی، سفید روشن مہتابی رنگ سے موٹا مرقوم لکھا ہوا خیال کرے. ان پر انگشت تفکر پھیرتا جائے، ساتھ ہی دل سے پاس انفاس جاری رکھے، یعنی اندر کے سانس سے اللہ کہے اور باہر کے سانس سے ہونکا لے. اس طرح بار بار مشق کرنے سے اسم اللہ ذات یا اسم محمد اندر میں متجلی ہو جائے گا، اور طالب کے تفکر و تصور اور مرشد کامل کی توجہ اور تصرف، یعنی طالب کی کوشش اور مرشد کی کشش، جب اس میں اللہ ذات پر یکجا و متحد ہو جائیں گے تو اس سے جلال کی بجلی پیدا ہو کر طالب کو باطن میں غرق و بے خود کر دے گی. اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ لمبا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس طریقے کو یاد رکھنے کے لیے کہ کیا کیا کرنا ہوگا. اتنا تو نماز کو یاد کرنا مشکل نہیں جتنا یہ طریقہ یاد کرنا مشکل. یعنی ایک ایک چیز، یعنی بار بار اس کو پڑھے، اچھا اب یہ کرنا ہے، اچھا کر لیا، پھر اس کے بعد یہ کرنا ہے، پھر یہ کر. اس ساری مشقت میں پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ طریقہ سکھایا کس نے؟ پہلے تو یہ سوچا جائے کیا قرآن پاک میں لکھا ہو؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا؟ نہیں. تو سیدھی سی بات کیا ہے؟ ذکر ویسے کرو، نماز ویسے پڑھو جیسے سکھا دی گئی ہے، جیسے بتا دی گئی ہے. اور نماز ہی کا ذکر جو ہے اس کا ایک باقاعدہ طریقہ ہے. باقی ذکر کا کوئی ہمیں اس قسم کا خاص طریقہ نہیں بتایا گیا. کیا ہے؟ قرآن پاک میں بہت سمپل طریقہ بتایا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کھڑے بھی، وقعودا بیٹھ کے بھی، وعلی جنوبہم اور لیٹ کر بھی. ہر حال میں اللہ کو یاد کر لو، اس میں کچھ مشکل نہیں. عام ذکر آپ جو آپ کے دل میں آئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں اتنی مشقت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک نماز کا طریقہ ایسا ہے کہ جو آپ کو ویسا ہی پڑھنا ہوگا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سکھایا. دین ہمارا آسان ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے. والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، وصیت کرنا ہے ان کی بیویوں کے لیے، مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ، فائدہ اٹھانا 1 سال تک، غیر اخراج، بغیر نکالے. کیا مطلب ہے؟ جیسے زمانے جاہلیت میں 1 سال تک عدت ہوتی تھی، اسی طرح اصل حکم آنے سے پہلے ٹیمپریریلی
مسلمان عورتوں کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ وہ 1 سال تک شوہر کے گھر میں ہی رہیں اور شوہر کے گھر میں رہ کے اس کے مال و متاع سے فائدہ اٹھائیں، غیر اخراج، نہ نکالی جائیں. یعنی یہاں کیا رعایت دی جا رہی ہے کہ عورت کو شوہر کے مرنے کے بعد 1 سال تک شوہر کے گھر میں ہی رہنے دیا جائے. بعد میں جب پراپر قانون آ گیا، عورت کو وراثت میں بھی حصہ دیا گیا، کیونکہ پہلے وراثت میں حصہ نہیں تھا تو اسے اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے شوہر کے گھر میں ہی رہنے کی ضرورت تھی. اب وہ جب نکلے گی اس کی وراثت اس کے پاس ہوگی، اس کو اختیار دیا گیا کہ اور شادی کر سکتی ہے، تو وہ سب پابندیاں جو دور جاہلیت کی تھی وہ ہٹا دی گئیں. صرف اتنا عرصہ تک عدت کی پابندی رکھی گئی جو واقعی ضروری تھا. فَإِنْ خَرَجْنَا، ہاں اس حال میں بھی اگر وہ خود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، کہ اپنے نفسوں کے معاملے میں، اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو کچھ بھی وہ کریں، یعنی اس کی ذمہ داری پھر تم پر نہیں. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. بعد میں یہ آیت منسوخ ہو گئی. اب کیا ہے کہ عورت 4 ماہ 10 دن کے بعد نکاح کر سکتی ہے معروف طریقے سے. وللمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متاع فائدہ اٹھانا ہے، بالمعروف، معروف طریقے پر. یہ ایک عام حکم ہے، ہر مطلقہ عورت اس میں شامل ہے. حقاً علی المتقین، متقی لوگوں پر حق ہے، یعنی کچھ ایسے حقوق ہیں جنہیں شریعت نے متعین کر دیا ہے، اور کچھ ایسے حقوق ہیں جو محض تقوی کی وجہ سے ہی ادا ہو سکتے ہیں، جن کی ادائیگی کے لیے تقوی کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ جب تک انسان کے اندر تقوی نہ ہو دوسرے کا حق دیا نہیں جا سکتا. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. یہاں یبین اللہ سے مراد کیا ہے؟ کیا چیزیں بیان کی گئیں؟ نکاح، طلاق، عدت، رضاعت وغیرہ کے جو احکامات پیچھے اب تک کئی آیات میں ذکر کیے گئے، ان سب کی طرف اشارہ ہے. کذالک اصل میں ایک تفسیری لفظ ہے، یعنی یہ جو کچھ تم نے پڑھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کا طریقہ ہے، اس نے یہ سب کچھ تمہارے لیے بیان کیا ہے. لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، تم عقل سے کام لو، تم سمجھ سکو. اچھا، عدت کی جو 4 مہینے 10 دن مدت ہے، کہ اسلام نے 4 مہینے کی عدت کیوں مقرر کی؟ السلام علیکم. یہ فیملی ڈیولپمنٹ اسپیشلسٹ ہے میری لالر، اور ان کے مطابق طلاق نہ صرف ایک نفسیاتی اور جذباتی اعتبار سے تکلیف دہ ایکسپیرئنس ہوتا ہے، بلکہ انسانی صحت پر بھی طلاق جیسے واقعے کا اثر ہو سکتا ہے. یہ ان ریلیشن ٹو یہ بات ہے کہ کیوں عورت کو ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ 3 مہینے تک گھر میں ہی رہو، اور امیڈیٹلی آفٹر ڈیورس جو ہے وہ گھر سے نکالا نہیں گیا عورت کو. اور اس میں آف کورس یہ تو ہے ہی بات کہ رجوع کے لیے بہت بڑا چانس ہوتا ہے اگر عورت گھر میں ہو، مگر اس کا سائیکولوجیکل بھی ریزنز ہیں. یہ میری لالر کے مطابق ڈیورس از ناٹ اے پلانڈ ایونٹ. It marks the end of a marital relationship and can cause great stress on individuals. یہ بھی وہ کہتی ہیں کہ the loss of the ideal marriage is a crisis which is similar to that of losing a spouse by death. You may feel alone, unloved and rejected. طلاق کے فوراً بعد جس قسم کے جذبات سے انسان گزرتا ہے، ان میں سے کچھ کی مثالیں ہیں جسمانی یا فزیکل سمٹمز، بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، نیند نہ آنا، سلیپ ڈس آرڈرز، ایپیٹائٹ لاس، موڈ سوئنگز یا جذبات کو کنٹرول نہ کر پانا، غصہ، غم، کلینکل ڈپریشن،
سبسٹنس ابیوز مثلاً شراب یا کوئی اور ڈرگز، خودکشی کے بارے میں خیالات آنا. میری لالر نے اپنی اسٹڈیز سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ طلاق کے بعد کے پہلے کچھ ماہ سب سے مشکل اور تکلیف دہ ہوتے ہیں، جو انیشل فیو منتھس ہوتے ہیں آفٹر ڈیورس. ان کا یہ کوٹ ہے، "The emotional intensity of this period usually reaches a peak within the first 6 months of separation." کوئی بھی عورت جب سڈنلی شوہر سے دور ہو جائے، خواہ وہ طلاق لے کر ہو یا وہ بیوہ ہو جائے، وہ کئی دفعہ بہت ملتے جلتے جذبات سے گزرتی ہیں، انکلوڈنگ شاک، کنفیوژن، ڈس آرگنائزیشن. اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ابتدائی عرصے میں طلاق کے بعد مرد شادی کو بچانے کے لیے زیادہ جدوجہد کرتے ہیں اور زیادہ اپنی انرجیز، بیکاز ایک دفعہ شوہر ڈیورس دے دے تو اکارڈنگ ٹو میری لالر شی سیز کہ ہسبینڈ جو ہوتا ہے وہ زیادہ اپنی انرجی سرو کرتا ہے ٹو میک دا میرج ورک ان دا انیشل منتھس اینڈ ہی ریگریٹس اٹ. اور ان کے مقابلے میں عورتیں ابتدا میں بہت زیادہ نیگیٹو ہوتی ہیں. تو شاید اسی لیے بھی اللہ تعالیٰ نے طلاق کی عدت میں عورت کو شوہر کے گھر میں ٹھہرنے کا حکم دیا کہ اس سے رجوع کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. اور ایک دفعہ طلاق ہو جائے تب بھی یہ تمام فیکٹرز جو ہیں یہ عورت اور مرد دونوں کے لیے بہت سٹریسفل ہوتے ہیں. فرسٹ از فزیکل سیپریشن، پھر ایموشنل سیپریشن، پھر کریٹنگ ری ڈیفینیشن، یعنی انسان کو اپنا سیلف اورینٹیشن دوبارہ سے کرنا پڑتا ہے، ایز ان ہو ایم آئی. اکیلے جب ہو جاتا ہے انسان، گوئنگ پبلک ود دا ڈیسیژن اینڈ چوزنگ سائڈز اینڈ ڈیوائڈیڈ لوئلٹیز آف فرینڈز اینڈ فیملیز، یعنی بہت سارے دوست آپ کے الگ ہو جاتے ہیں، آپ کے سسرالی رشتے ختم ہو جاتے ہیں یا ری ڈیفائن ہو جاتے ہیں. اینڈ فیلنگز آف ٹراما، پینک، فیئر، شیم، گلٹ، بلیم. ایک اور سائیکالوجسٹ ہیں ڈاکٹر ایلزابتھ کوبلر راس، اور وہ کہتی ہیں کہ گریف یعنی افسوس اور سوگ، خواہ وہ متعلقہ عورت ہو یا وہ بیوہ کا ہو، اس کے مختلف سٹیجز ہوتے ہیں جس سے ایک عورت گزرتی ہے. اور پہلا سٹیج ہوتا ہے ڈینائل کا یا انکار کا، کہ یہ طلاق پوری ہی نہیں ہوگی یا یہ کہ میرا شوہر ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور نہیں ہوا. اور یہ ڈینائل کے سٹیج کے بعد نیکسٹ سٹیج از اینگر یا غصہ. اس میں کئی وجوہات کی بنا پر عورت کو غصہ آ سکتا ہے، مثلاً اگر کسی اور عورت کی وجہ سے اس کے شوہر نے اس کو چھوڑا ہو، یا اگر کسی کے شوہر کی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوئی ہو ویئر شی از بلیمنگ somebody فار اٹ، یا پھر یہ کہ اپنے آپ پر بھی عورتوں کو عموماً when they are left alone بہت غصہ آتا ہے کہ میں نے پہلے کیوں نہیں سیکھا کہ ہاؤ ٹو پے بلز اینڈ ہاؤ ٹو ڈیل ود بینک ایشوز. اینڈ بہت فرسٹریشن ہوتی ہے جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، اور ابتدا میں یہ باتیں بہت مشکل لگتی ہیں، اور پھر عورت انیشلی ایک مستقل کنفیوژن کا شکار رہتی ہے. اور ان کے مطابق بچوں کی ذمہ داری ایک دم سے اکیلے اٹھانا بھی بہت دشوار لگتا ہے، خواہ وہ بیوہ ہو یا متعلقہ عورت، اور اس کی وجہ سے بھی غصہ اور فرسٹریشن ہوتا ہے. اور تھرڈ اس کا سٹیج ہوتا ہے ڈپریشن، دل پر ایک بہت بھاری بوجھ محسوس کرنا اور ایک گہرے غم کے جذبات ہوتے ہیں. اور ان سب سٹیجز سے گزرنے کے بعد آخری سٹیج جو ہوتا ہے وہ ایکسیپٹنس کا ہوتا ہے. اور ایکسیپٹنس میں بھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ بہت خوشی یا جوائے ہوتا ہے، بس یہ کہ اس نئی زندگی کو انسان تسلیم کر لیتا ہے. اور all of this takes time and all of it happens in stages. And اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے. باقی السلام علیکم.